رمضان المبارک کے 5ویں روزے کا ایسا عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جس سے اللہ پاک آپ کو اولاد کی خوشی عطا فرمائے گا، رزق کے دروازوں کو آپ کے لیے کھول دے گا، آپ کی ہر پریشانی کو حل فرما دے گا۔ قرآن پاک کی یہ پرتاثیر اور انتہائی طاقتور سورہ ہے جس کا ذکر میں آپ کے ساتھ کرنے جا رہی ہوں۔ عمل کرتے ہی آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، اللہ پاک اپنا خصوصی فضل فرمائے گا۔ جس بھی حاجت کو لے کر اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ دعا کریں گے وہ رد نہیں ہوگی، وہ قبولیت کے درجات تک پہنچ جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، ایمان کی حالتوں میں موجود ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی نیو اسلامک ویڈیو۔ آج کی جو اسلامک ویڈیو آپ کے ساتھ لے کر حاضر ہوئی، یہ بہت پرتاثیر اور پاورفل وظیفہ ہے۔ قرآن پاک میں موجود وہ سورہ جس کا عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، جس سے آپ کی جو جھولی ہے وہ بھر دی جائے گی۔ اللہ پاک پر کامل یقین عقیدے کے ساتھ آپ نے عمل کر کے مانگنا ہے تو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے آپ کی سب پریشانیوں کو حل فرما کر آپ کو خوشیاں عطا فرمائے گا۔ عمل کا طریقہ کار میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ عمل سننے سے پہلے قرآن پاک کی یہ سورہ جس کو سورہ رحمان کہا جاتا ہے، اس کی مختصر فضیلت آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اس کو سنیے تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو اور آپ کو یقین ہو کہ یہ عمل جو آپ کرنے جا رہے ہیں یہ کوئی عام عمل نہیں، یہ سورہ جو ہے یہ کوئی عام سورہ نہیں جس کو قرآن پاک کی دلہن کہا جاتا ہے۔ ایسی تاثیر والی ہے کہ اللہ پاک کو یہ سورہ محبوب ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اس میں اپنی بے شمار نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے جس سے انسان اور جن دونوں ہی مستفید ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ایک حدیث مبارکہ سے ثابت ہو چکا ہے، نبی پاک نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ صورت جنوں کو سنائی تو انہوں نے انسانوں کی نسبت بہت اچھا رد عمل پیش کیا۔ انہوں نے ہر بار آیت یعنی کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ آیت سننے پر انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کی تکذیب نہیں کرتے یعنی کہ نہیں جھٹلاتے، بس تیرے لیے ہی یہ سب تعریفیں ہیں۔ یہ ایسی صورت ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاک ذات نے بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ اگر آپ کامل یقین سے اس عمل کو کر کے اپنی دعائیں مانگتے ہیں، اللہ پاک کے حضور آپ گر گرا کے اپنی التجاؤں کو پیش کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو بھی بے شمار نعمتوں سے نوازے گا، کیونکہ ایک وہی ذات ہے جو ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ سورہ رحمان جو ہے یہ بہت زیادہ بابرکت ہے، رزق کے لیے، بیماری کے لیے، دل کی سختی دور کرنے کے لیے۔ گویا کہ آپ کسی بھی پریشانی میں ہیں، گھر میں سکون اور برکت چاہتے ہیں، جس بھی حاجت کو لے کر، تمنا کو لے کر آپ یہ عمل کریں گے، بے شک آپ کی جو دعا ہے وہ رد نہیں ہوگی۔ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، آپ کی تمنا ہے، صدیوں سے بھی اگر پوری نہ ہوئی ہو تو بے شک اللہ پاک اس عمل کی برکت سے رمضان مبارک کے اس 5ویں روزے کے صدقے میں آپ کی اس پریشانی کو حل فرمائے گا۔ قرآن پاک کی سورہ رحمان کو آپ اپنے اندر سما لیجئے، سورہ رحمان کو پڑھنا شروع کر دیجئے، کیونکہ یہ مالی ترقی اور رزق میں وسعت کے لیے کافی ہے۔ اللہ پاک کی مدد لینے کے لیے سورہ رحمان ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ سورہ رحمان پڑھنے والوں کو اللہ پاک کی جو پاک ذات ہے وہ کبھی بھی خالی نہیں لوٹاتا، مایوس نہیں کرتا۔ آپ سورہ رحمان کو تھام لیجئے، رمضان المبارک میں یہ عمل کریں، کیونکہ اللہ پاک نے رمضان المبارک کی رات اور دن دونوں میں ہی بہت سی فضیلتیں اور برکتیں رکھی ہیں، بہت زیادہ برکتیں اور فضیلتوں والے یہ دن اور رات بنائے ہیں۔ آپ کی ہر نیکی کے جو ثواب ہیں اس کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان اور سورہ رحمان کا ایک دوسرے کے ساتھ ایک قرب ہے۔ جنت والے بھی جس سورہ کی قرأت سنیں گے، تلاوت سنیں گے، وہ سورہ بھی سورہ رحمان ہے۔ سوچئے کس قدر یہ سورہ جو اہم ہے، فضیلت اور برکتوں والی ہیں۔ آپ مالی تنگی کو لے کر پریشان ہیں، اولاد کے لیے پریشان ہیں، کوئی بھی آپ کی پریشانی ہے، یعنی کوئی بھی ایسا کام ہے جو آپ کرتے ہیں تو وہ رک جاتا ہے، آپ کوئی بھی تجارت کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس میں آپ کو نقصان ہوتا ہے، کسی بھی قسم کی آپ کو ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، آپ بیماری کو لے کر پریشان رہتے ہیں تو یہ عمل جو ہے آپ نے اسکپ نہیں کرنا۔ رمضان مبارک کے 5ویں دن یہ عمل ضرور کریں، مکمل توجہ اور خلوص نیت کے ساتھ۔ عمل کا جو طریقہ کار ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، بہت مختصر ہے، اس کو ملاحظہ کیجئے، کومنٹ میں آمین ضرور لکھیے۔ جتنے بھی لوگ بے اولاد ہیں، جتنے بھی لوگ پریشان حال ہیں، ان سب کے لیے دعا کریں، اللہ پاک ان سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے۔ یہ جو عمل ہے اگر آپ اس کو دن کے وقت کرنا چاہتے ہیں تو آپ دن کے وقت بھی کر سکتے ہیں، رات کے وقت بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، جیسے ہی آپ کے لیے آسانی ہو۔ کسی بھی فرض نماز کے بعد آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے
اور کسی بھی مجبوری کے تحت اگر آپ کسی بھی فرض نماز کی بات نہ کر سکیں تو کوئی بھی ایسا وقت جس میں آپ توجہ اور دھیان کے ساتھ خلوص سے نیت کے ساتھ کر سکتے ہیں، اسی وقت کو مقرر کر کے اس میں آپ نے مکمل توجہ دھیان کے ساتھ اس عمل کو کر لینا ہے۔ عمل جو ہے وہ کچھ اس طرح سے آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے کم از کم اول و آخر 3 سے 11 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے۔ آپ چاہیں تو کوئی اور بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، کوشش کیجئے درود ابراہیمی زیادہ افضل ہے تو اس کو آپ نے 3 سے 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس عمل کو کرتے ہوئے آپ نے اپنی نیت کو خالص رکھنا ہے، کامل یقین عقیدے کے ساتھ کرنا ہے۔ عمل کے دوران جو بھی آپ کا مقصد ہوگا، اولاد کو لے کر، رزق کو لے کر، بیماری کو لے کر، کسی بھی کام تجارت کو لے کر، کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی کسی قسم کی ایسی ٹینشن ہے آپ نے اس کا تصور جو ہے اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور اس کو سوچتے ہوئے آپ نے یہ عمل کرنا ہے کہ اللہ پاک آپ کی ان سب پریشانیوں کو دور کریں اور آپ کی جو بھی حاجات ہے اس کو قبول و منظور فرمائے۔ عمل آپ نے بھی اس طرح سے کرنا ہے کہ جیسے ہی آپ نے 3 سے 11 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھ لیا تو پھر آپ نے قرآن پاک کی سورہ رحمان کی تلاوت کو شروع کر دینا ہے۔ ہر بار آپ نے جیسے ہی اس آیت پر پہنچنا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ قرآن پاک کی سورہ رحمان میں آیتیں ہیں جو بہت زیادہ پرتاثیر ہے، پاورفل ہیں۔ یہ آیت ایک بار نہیں کئی بار اسی سورہ میں پڑھی گئی ہیں، تو آپ نے اس آیت کو کم از کم 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یعنی کہ جیسے ہی سورہ رحمان کی آپ نے تلاوت شروع کی تو جیسے ہی یہ آیتیں ہر بار آپ کو نظر آئیں تو آپ نے اسی آیت پر رک کر اسی آیت کو کم از کم 3 مرتبہ پڑھتے جانا ہے، اور پھر آخر میں آپ نے پھر ویسے ہی درود ابراہیمی کو 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ جیسے ہی آپ کا یہ عمل مختصر سا ہو جائے سورہ رحمان کا جو بہت زیادہ پاورفل اور تاثیر والا ہے، اس عمل کو کرتے ساتھ ہی آپ نے دعا کرنی ہے۔ اپنے ہاتھوں کو بلند کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کریں، ایسا محسوس کریں کہ جیسے آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے مکمل یکسوئی کے ساتھ، عاجزی و انکساری کے ساتھ، رو کے گر گرا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ الہی میں اپنی جتنی بھی حاجات ہیں، آپ کی دعائیں ہیں، التجائیں ہیں، ان کو پیش کریں۔ جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں، بیماریوں سے شفا چاہتے ہیں، رزق میں برکت چاہتے ہیں، اگر بے اولاد ہیں اولاد کی خوشیاں چاہتے ہیں، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اس کے حل کے لیے آپ نے سب دعاؤں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ الہی میں پیش کرتے جانا ہے۔ اس کے جو معجزات ہوں گے وہ آپ کی آنکھیں خود دیکھیں گی، یعنی کہ جیسے ہی آپ یہ عمل کریں گے، اپنی دعاؤں کو اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کریں گے، پھر آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں وہ حل ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گی۔ لیکن اس کے دوران یہ بھی یاد رکھیں، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتیں، ہم بہت سے وظائف کرتے ہیں، ہم بہت سی دعائیں پڑھتے ہیں، ہم بہت سے بڑے عمل کرتے ہیں، بہت سے بڑے وظائف کر بیٹھے ہیں، لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، صدیوں سے دعائیں ایسی ہیں جو رکی ہوئی ہیں، تو وہ اپنے دل سے اس بات کو نکال دیں کہ وہ اللہ پاک کی نافرمانی کرتے رہیں گے تو ان کی دعائیں قبول ہوگیں، کیونکہ ہماری ہی ایسی غلطیاں، وہ ساکھیاں ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ الہی میں اپنی گناہوں کی بخشش کو ضرور طلب کیا کریں، کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر مانگی گئی دعا قبول ہو جائے اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہی آپ کی حاجات کو قبول و منظور کر دیا جائے، تو اپنی گناہوں کی بخشش کو ضرور طلب کیا کریں۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاک ذات ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ جب کوئی بھی انسان اس سے اپنے گناہوں کی بخشش کو طلب کرتا ہے، یعنی کہ اپنے جتنے بھی گناہ وہ کر بیٹھتا ہے اس کے گناہوں کی وہ معافی طلب کرتا ہے، کوئی بھی دعا مانگتا ہے، اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاک ذات کو وہ شخص بہت پسند آتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ سے جانے انجانے میں گناہ ہو چکے ہیں تو اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ رمضان مبارک میں زیادہ سے زیادہ اعمال کیجئے، نیکیاں کیجئے کہ اللہ پاک کی ذات آپ سے راضی ہو جائے اور پھر آپ جو بھی مانگیں گے وہ آپ کو ضرور نصیب ہوگا۔